نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج کا ہمارا ٹاپک سورۃ فاتحہ کے متعلق ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ فاتحہ کو سورۃ شفا بھی بنایا ہے اور اس سورت کے مختلف نام بھی ہیں۔ اس کو سب المثانی بھی کہا جاتا ہے، سورۃ شفا بھی کہا جاتا ہے اور بھی مختلف اس کے نام ہیں۔ اب سورۃ فاتحہ کے عمل سے ہم اپنے ہر مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا عمل جو ہے وہ ان تمام افراد کے لیے ہے جو کسی بھی بڑی یا چھوٹی بیماری کے اندر مبتلا ہے، بڑی سے بڑی کینسر کی مرض ہو یا چھوٹی سے چھوٹا سر درد ہو یا آپ کا کوئی بھی بڑا یا چھوٹا مسئلہ ہو، آپ اس کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ تو عمل کیا ہے کہ آپ نے سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ کس طرح سے پڑھنا ہے اس کی آپ ترتیب کو ابھی سن لیجئے کہ آپ نے سورۃ فاتحہ جو ہے وہ 41 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اب پڑھنی کب ہے، کس ٹائم پڑھنی ہے وہ بھی دیکھ لیجئے کہ آپ نے نماز فجر جب پڑھنی ہے صبح کے وقت تو اس میں 4 رکعت ہم پڑھتے ہیں، 2 سنت اور 2 فرض پڑھے جاتے ہیں۔ تو آپ نے 2 سنتیں نماز فجر کی ادا کرنے کے بعد، فرض پڑھنے سے پہلے سنتیں پڑھنے کے بعد، پہلے سنتیں پڑھیں گے 2 رکعت، پھر اس کے بعد آپ نے بیٹھنا ہے اور بیٹھنے کے بعد آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ فاتحہ کو بسم اللہ کے ساتھ 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 41 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آخر میں بھی درود ابراہیمی آپ 11 مرتبہ پڑھیں گے اور پھر پڑھنے کے بعد اسے پانی پہ دم کر دیں گے۔ اگر تو کوئی کسی مرض میں مبتلا ہے تو پھر اس وقت آپ اس کو پانی میں دم کر دیں گے۔ تو دم کرنے کے بعد آپ وہ پانی خود پئیں یا کسی بھی اپنے مریض کو پلائیں، اللہ تعالیٰ بڑی سے بڑی بیماری جو ہے اس سے آپ کو شفا دے دیں گے۔ اور یہ اگر کسی کی حاجت ہے، کوئی بڑا سے بڑا مسئلہ ہے، حل نہیں ہو رہا، تو تب بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ نے اسی ترتیب سے سورۃ فاتحہ کو، یعنی کہ سنتوں کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے 41 مرتبہ، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اور اس کے بعد اللہ رب العزت سے آپ نے دعا کرنی ہے۔ جو بھی آپ کا مسئلہ ہو وہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس سورت کی برکت سے ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مسئلے کو حل کر دیں گے۔ آپ کو کسی بھی قسم کی جو بیماری میں آپ مبتلا ہیں یا آپ کا کوئی عزیز مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے شفا دے دیں گے۔ بہرحال آپ نے اس طرح سے سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر 2 رکعت جو ہے فرض فجر کے وہ ادا کرنے ہیں۔ یہ عمل جو ہے آپ نے 41 دن تک کرنا ہے بغیر ناغے کے۔ اگر مستورات یعنی خواتین یہ عمل کریں گی تو وہ اس بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ اگر ان کی دوران عمل جو ہے شرعی معذوری آ جاتی ہے، یعنی کہ جو شریعت کی طرف سے ایام آتے ہیں 7 دن، 5 دن، 3 دن، جس کے جتنے بھی ہیں، ان 3 دنوں کو نکالنے کے بعد وہیں سے عمل شروع کیا جائے گا۔ یعنی کسی نے 10 دن پڑھا تھا سورۃ فاتحہ کو، 10 دن عمل کیا تھا، پھر شریعت کی طرف سے جو ایام ہے، شرعی ایام شروع ہو گئے، تو اس کے 7، 8، 10 جتنے بھی دن تھے وہ گزرنے کے بعد پھر دوبارہ سے سورۃ فاتحہ کو شروع کیا جائے گا۔ لیکن ترتیب یہ ہوگی کہ 10 دن پہلے تھے اور اب جب دوبارہ شروع کی تو وہ 11واں دن کاؤنٹ کریں گے، یہ نہیں کہ پھر دوبارہ سے شروع کریں گے، ایسا نہیں کیا جائے گا۔ اور آپ نے یہ کرنا ہے مکمل یقین کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کے مسئلے کو حل کر دیں گے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو کے لیے انتظار، انشاءاللہ بہت جلد نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔